اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدری یا موسیٰ۔ یہاں سے تذکرہ چل رہا ہے اس احسان کا جو پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے ہارون کو بھی آپ کے ساتھ نبی بنا دیا۔ ایک احسان تو ہم نے آپ پر یہ کیا کہ آپ کے ساتھ ہارون کو نبی بنا دیا، اور اس سے پہلے بھی اے موسیٰ ہم آپ پر ایک احسان کر چکے ہیں۔ وہ احسان اللہ تعالیٰ گنوا رہا تھا، شمار کروا رہا تھا کہ ہمارا سبق ختم ہو گیا تھا۔ وہ احسان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت ہم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ الہام کیا تھا کہ تمہیں وہ ایک تابوت میں بند کر کے دریا میں بہا دیں، اور پھر ایک ایسا آدمی تجھے پکڑے گا جو تمہارا بھی دشمن ہوگا، میرا بھی دشمن ہوگا، اور میں نے تمہارے اوپر محبوبیت کا لباس ڈال دیا تھا کہ لوگ تمہیں دیکھ کر تم سے محبت کرنے لگتے تھے۔ یہاں تک ہمارا سبق چلا تھا۔ پچھلی آیت جہاں سبق ختم ہوا تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے ایک محبوبیت اتار دی تھی، یعنی جو آپ کو دیکھتا آپ اس کو اچھے لگتے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم ہماری نگاہوں کے سامنے پرورش پاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہا تھا کہ آپ کو صندوق میں ڈال دیا گیا، اور صندوق چلا، پھر آگے دشمن نے جا کر پکڑ لیا۔ یہ بات چل رہی ہے، تو اسی کے ساتھ آج کا سبق ہے اِذ تمشی اختک۔ تو وہ وقت بھی ساتھ ہی موسیٰ یاد کرو جب تمہاری بہن چل رہی تھی۔ یہ یوں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جب تابوت میں ڈال دیا گیا تو ان کی والدہ پریشان ہو گئیں کہ بچے کو ڈال تو دیا ہے، لیکن ایک فطری محبت ہوتی ہے ماں کی کہ پتہ نہیں بچہ کہاں جائے گا، کدھر جائے گا، لہریں ان کو کدھر لے جائیں گی۔ تو پیچھے اپنی بیٹی کو بھیج دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، کہ ذرا خبر رکھو کہ کہاں گیا صندوق۔ اب وہ پانی کی رفتار تیز ہے اور انسان کے چلنے کی رفتار آہستہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس طرف صندوق ڈالا گیا اس طرف چل رہی ہیں۔ صندوق تو تیزی سے پہنچ گیا اور آگے پہنچ گیا، انہوں نے اٹھا بھی لیا۔ بچہ ہے، سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے۔ اب دودھ پلانے لگے تو کسی کا وہ دودھ نہ پیے۔ اب وہ فرعون بھی پریشان اور ان کی گھر والی حضرت آسیہ بھی پریشان کہ بچے کو اپنا بیٹا تو بنا لیا ہے، لیکن وہ تو کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا، جس عورت کی چھاتی سے منہ لگوایا جائے وہ منہ ہٹا لے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے کہا تھا کہ اس کو تابوت میں ڈال کے روانہ کر دو، اس وقت اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا، آگے 20ویں پارے میں سورۃ القصص میں آ رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، ہم اس کو واپس تمہارے پاس لے آئیں گے، یہ آئے گا تمہارے پاس۔ تو ادھر سے اللہ نے نظام چلا دیا کہ وہ کسی کا دودھ نہ پئیں۔ اب وہ جو حضرت آسیہ تھیں ان کی نوکرانیاں بھی پریشان کہ کوئی ایسی عورت نہیں مل رہی کہ جس کا یہ دودھ پیے، جس عورت کو لے جاتے ہیں منہ پھوڑ لیتا ہے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ اپنی نوکرانیوں سے جاؤ کوئی عورت ڈھونڈ کے لاؤ جس کا دودھ تو پیے بچہ۔ تو وہ نوکرانیاں باہر نکلی عورت ڈھونڈنے کے لیے، بھئی اس بستی میں جائیں، اس بستی میں جائیں، پتہ کریں کون سی عورت ہے جس کا دودھ اترا ہوا ہے، دودھ پلا سکتی ہے۔ تو وہ اسی عالم میں، پریشانی کے عالم میں نکلی تھی، ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن پہنچ گئی۔ تو انہوں نے ان عورتوں کو کہا کہ کیا مسئلہ ہے، تم ادھر ہو؟ تو کہنے لگی کہ ایک بچہ ہے ہمارے پاس، اس کو ہم دودھ پلانا چاہتی ہیں، کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ میرا بھائی ہے، اگر میں بتا دوں گی کہ وہ ہمارا بھائی ہے تو مسئلہ بن جائے گا۔ کہنے لگی کہ هل ادلکم علی من یکفلہ،
کہ جب تمہاری بہن چل رہی تھی پھر اس نے جا کے لوگوں سے یہ کہا کیا تمہیں میں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے گی، یعنی اس کو دودھ پلائے گی، اس کی پرورش کر دے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ہمیں بتاؤ۔ وہ عورتیں کہنے لگیں، تو یہ اس کو لے آئیں ان کو اپنی والدہ کے پاس۔ تو ان کی والدہ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لایا گیا، چھاتی سے لگایا گیا تو بچے نے دودھ پی لیا۔ ان کی والدہ نے اس وقت بڑا صبر کیا، یعنی یہ نہیں زہر ہونے دیا میرا بچہ ہے، چونکہ گم شدہ بچہ دوبارہ ہے، ماں تو ویسے ہی لپٹ لپٹ کے رونا بھی شروع کر دیتی ہے اور پیار بھی زیادہ کرتی ہے، میرا بیٹا ہے میرا بیٹا۔ تو انہوں نے اپنے دل کو مضبوط کیا، ایسے دودھ پلایا جیسے عام عورت دودھ پلاتی ہے، تو وہ دودھ پینا شروع ہو گیا۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ بھی پلاتی اور فرعون اپنے خزانوں سے تنخواہ بھی دیتا کہ ایک عورت مل گئی ہے جس کا دودھ پیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی دیکھو، جو فرعون کہتا تھا میں سارے بچے قتل کرا دوں گا، چونکہ اس کو نجومیوں نے کہا تھا نا کہ اس سال آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کا پایہ تخت الٹ دے گا، یعنی آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ وہ اس نے اعلان کرا دیا سارے بچے قتل کر دو، کوئی بچہ زندہ ہی نہ رہنے دو۔ اللہ نے فرمایا تو ہے تو پھر میں ہوں۔ بچے قتل کروا دیے، کہا جن بچوں سے تجھے خطرہ ہے اس بچے سے جس سے واقعی تجھے خطرہ ہے میں تجھے تیرے گھر میں تیرے خرچے پر پلواؤں گا، اور تو بچے قتل کرتا ہے۔ تو اس نے وہ تنخواہ بھی دیتا تھا اور بچہ بھی پلواتا تھا دودھ اس کا، اور اسی کے خلاف وہ پیدا ہو رہا تھا بچہ موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم اس بچے کو آپ کے پاس واپس کریں گے، تو اس پر فرمایا فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، اے موسیٰ ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کی طرف واپس لوٹا دیا، کئی تقر عینوہا تاکہ تمہاری والدہ کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن اور اس کو حزن و غم لاحق نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ یہاں تک اللہ نے احسان بتایا، پھر آگے اور احسان بتایا، فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا، موسیٰ وہ وقت بھی یاد کرو، اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بتلا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے، جو قرآن کو بھی صحیح سمجھنا چاہیے، غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس سے ایک مطلب یہ بھی تو نکل سکتا ہے نا کہ اللہ احسان جتلا رہا ہے لہذا ہم بھی اگر کسی پر احسان کریں تو احسان جتلا دیا کریں، یہ غلط مطلب نکالا گیا ہے، کیونکہ اللہ کوئی انسان نہیں ہے کہ اللہ نے احسان جتلائے ہوں اور اللہ نے احسان کیے ہوں پھر احسان جتلا رہا ہو، ہم کہیں ہم بھی احسان جتلائیں گے، ہم نے تو اپنے آپ کو گویا خدا کر لیا۔ اللہ نے احسان جتلا کر، اپنے احسان بتلا کر، بلکہ یوں کہنا چاہیے احسان بتلا کر ہمیں یہ درس دیا کہ اللہ کے احسانات کو بھولنا نہیں چاہیے، اللہ کے پچھلے احسانات کو بھی یاد کرنا چاہیے، اللہ کے ان احسانات کو بھی یاد کرنا چاہیے جو میرے اوپر بچپن میں ہوئے۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کر رہا ہے، اب تو وہ نبی بن چکے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، لیکن اللہ احسان کون سے یاد دلوا رہا ہے؟ جو بالکل بچپن کے ہیں۔ اور پھر اگلے بھی احسان یاد دلائے جو ان کی جوانی کے ہیں، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، جوانی کے احسان یاد دلائے، یہ بتانے کے لیے بندے کو زندگی کے کسی موڑ پر بھی اپنی سابقہ زندگی میں اللہ کے کیے ہوئے احسانات کو نہیں بھولنا چاہیے، بچپن کے احسانات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بچپن میں کیسے پالا اور بڑا کیا، آج ہم جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، میرے شیخ کہتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے احسانات کو تنہائی میں بیٹھ کر یاد کیا کرے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پروان چڑھتی ہے، دل میں اللہ کی محبت موجزن ہوتی ہے، اللہ کی محبت ٹھاٹھے مارتی ہے، پھر انسان اللہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ جب اللہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے پھر وہ وہی کہتا ہے جو صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کوئی حکم اترے اور ہم عمل کریں۔ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے آدمی کہتا ہے جی مجھے کوئی حکم بھی تو دو، جس سے محبت ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی ہمارے لئے کوئی کام، ہماری سعادت ہے، جی کوئی حکم تو کریں، آپ محبت ہوگی نا۔ جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ کوئی حکم فرما تو میں تیار ہوں۔ آج ہم اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرتے اس لیے کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، اور اللہ سے محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کیا جائے۔ ہر انسان پر سینکڑوں احسانات ہیں، سینکڑوں کا لفظ چھوٹا میں نے بول دیا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں ہر انسان پر۔ ہمیں اللہ کے ان احسانات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ انسان کو شیطان کیا کراتا ہے؟ اللہ کے احسانات پہ مٹی ڈلوا دیتا ہے، جو زندگی میں کبھی دکھ سکھ آئے یا ابھی آ رہے ہیں ہر وقت انہی کو ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے تو ایسے حالات ہیں، فلاں دیکھو کیسی موجوں میں ہے، ہم تو ایسی پریشانی میں ہیں، فلاں کے گھر دیکھو کیسی راحتیں ہیں، میں ایسی بیماری میں ہوں، فلاں کو دیکھو کیسا صحت مند ہے۔ ہر وقت یہی یاد دلاتا رہتا ہے کہ تو کچھ نہیں ہے دنیا میں، دین کے لحاظ سے نہیں،
دین کے لحاظ سے تو کہتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑا نیک ہے، دنیا کے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں ہے، لوگ بڑے آگے نکل گئے ہیں۔ بس اسی حال میں مر جاتا ہے کہ دل میں اندر ہی اندر لاشعور میں کھل کر تو نہیں، اللہ پر ایک شکوہ ہی ہوتا ہے کہ بس ہم تو ایسے نہ پس رہے ہیں، بس ہمارا حال تو برا ہی ہے، بس لوگ آگے بڑھ گئے ہیں، سارے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کاش ہماری نظریں یہ ہو جاتی، ہم اللہ کے احسانات کو سوچتے، ہر وقت سوچتے، تو پھر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اٹھتی، اللہ کی محبت اٹھتی تو ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے نا، ایسا تو کسی کو دیتا ہوگا، جو تو نے میرے اوپر احسان کیے نا ایسے تیرے کسی پر ہوتے ہوں گے، کہ تو نے مجھے کیسے صحت دی، کیسا مال دیا، بچے دیے، گھر دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، مسجد دی، میں فقیروں کی طرح باہر پھرتا نہیں، پاگلوں کی طرح ٹکریں نہیں مارتا، میں 2 سال سے ہسپتالوں میں نہیں پڑا، جیلوں میں نہیں پڑا۔ ہمارا ایک دوست ہے، شاگرد بھی ہے، 1.5 سال ہو گیا جیل میں ہے، بے قصور ہے، بالکل بے قصور ہے۔ اللہ تو نے ہمیں جیلوں سے بچایا، بے تکی جیلوں سے بچایا، قصور بھی کوئی نہیں، ایسے بیچارے پڑے ہوئے ہیں۔ گھر دیا، میرے دائیں بائیں میری بیوی، بچے، ماں، بہن، بھائی، ایک خاندان، رشتہ دار، قوم، ملک، قبیلہ، وطن، ہم اس میں رہتے ہیں۔ لوگ در بدر پھرتے ہیں، ملک سے بے ملک ہوتے ہیں۔ ہم اپنے دیکھو ان کو روہنگیا والوں کو، کون سا ملک ہے ان کا؟ برما والوں کو دیکھو بیچارے ملک سے نکال دیے جاتے ہیں، بنگلہ دیش ان کو قبول نہیں کرتا، کبھی کسی سرحد پر کبھی کسی سرحد پر، کوئی کشتی میں ڈوب جاتے ہیں، سالوں سے مسئلہ چل رہا ہے بیچاروں کا۔ کشمیریوں کو دیکھیں، کئی مہینے تک لاک ڈاؤن، بیچارے پس گئے۔ ہمارا ملک ہے، ہم سر اٹھا کر چلتے ہیں، کتنے اللہ کے احسانات ہیں۔ آدمی گننا شروع کرے تو رونا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ اتنے احسانات میرے اوپر، اور اگر نہ شکری اور شکوے پر آئے، ماشاءاللہ شیطان اس کے لیے بھی ایک لسٹ تیار کر کے کھڑا ہوا ہے، اس کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، میں بھی آپ بھی ہر وقت اللہ کے احسانات کو یاد کر کے اس کی محبت میں ڈوبے رہا کریں۔ پھر انسان کا نفلیں پڑھنے کو دل کرتا ہے، شکر میں روزے رکھنے کو دل کرتا ہے، شکر میں نفلیں پڑھ کر اللہ کے آگے سر جھکانے کو دل کرتا ہے کہ اللہ تیری بڑی مہربانیاں، تیری بڑی مہربانیاں۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اوپر چڑھاتا ہوں، جتنا وہ شکر کرتا چلا جاتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے آؤ گے تو میں اوپر چڑھاتا جاؤں گا۔ تم نہ شکری پہ ہوگے، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نہ شکری پہ ہوگے تو پھر میری پکڑ بھی یاد رکھو، وہ بھی بڑی سخت ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے، ہر حال میں۔ یہ کوئی کم احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کوئی کم احسان ہے، کچھ بھی نہ ملے یہ کوئی کم احسان ہے۔ پھر آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کچھ تو ہے، اور کیا چاہتے ہیں ہم؟ باقی حرص و ہوس کی دنیا کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو ہمیشہ انسان اللہ کے احسانات کو یاد رکھے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ تو ایک آدمی ہے، مجھے کہنے لگا کہ بس میرے حالات تو بڑے ڈھیلے ہیں، اور کاروبار میں بھی بڑا پیچھے جا رہا ہوں، بڑا ڈھیلا جا رہا ہوں، اور میرے دوست احباب آگے نکل گئے۔ تو میں ان کو جانتا ہوں، تو میں نے کہا کہ آپ کو وہ وقت بھی تو یاد کرنا چاہیے جب آپ کا کچھ بھی نہیں تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ چھوٹا سا کوئی دکان ہی کھل جائے میری، اور آج آپ کی بڑی دکان ہے، بڑا سیٹ اپ ہے۔ تو آج اگر آپ نیچے ہو گئے ہیں، یعنی جس طرح آپ کا سیٹ اپ ہے اس کے لحاظ سے آپ کی گروتھ نہیں ہو رہی، آپ کے ساتھ والوں کے 4 چلو دکانیں ہو گئیں، بڑے تھوڑا سا سیٹ اپ ہو گیا آپ کا، ان سے کچھ کم ہو گیا۔ اب وہ وقت بھی تو یاد کریں جب آپ خود یاد کریں جب آپ کہتے تھے کاش میری ایک دکان بھی ہو جائے نا، چھوٹی سی ہو جائے۔ انسان پچھلا نہیں دیکھتا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچا ہوں، وہ یہ دیکھتا ہے وہ فلانا آگے نکل گیا ہے، کبھی اللہ کے شکر دل میں آتا ہی نہیں، احسان آتا ہی نہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھے تو بڑے شکر ہیں۔ وہ اس دفعہ سب کی ہی، ہمارا بھی سیلری میں اضافہ نہیں ہوا، انکریمنٹ لگتی ہے نا ہر سال میں، اور کرونا کی نظر ہو گئی بہت ساروں کی، ہماری بھی ہو گئی۔ تو وہ کسی نے کہا کہ یار اس دفعہ نا وہ نہیں لگی، تو میں نے کہا یہ شکر پڑھو تنخواہ تو مل رہی ہے۔ لوگوں کی تنخواہیں بند ہو گئی، لوگوں کو فیکٹریوں سے نکال دیا ہے، نوکریوں سے نکال دیا ہے، کہ کاروبار ٹھپ ہو گئے، ادارے بند ہو گئے، ہمت رہی نہیں تو انہوں نے نوکریوں سے فارغ کر دیا، اور تنخواہ تو اللہ کے بندوں مل رہی ہے۔ شیطان کیا ہے؟ انکریمنٹ نہیں لگی، اضافہ نہیں ہوا، ادھر چڑھائے گا، بس یار فلانا نا فلانے ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہیں ان کی لگی ہے، ان کا سکیل بڑا ہے، ہماری نہیں لگی۔ کبھی نہیں اس طرف آنے دے گا کہ وہ بھی تو ہیں جن کی تنخواہیں بند ہو گئی ہیں، کچھ بھی نہیں رہا، 6 مہینے کی تنخواہیں نہیں ملی، آخر میں نکال دیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ میرے دوست ہیں پنڈی کے مکہ مکرمہ میں ایک ہوٹل میں ماشاءاللہ اچھے مینیجر ہیں، تھے اب تو واپس آ گئے، 4 مہینے تک تنخواہ نہیں دی انہوں نے جب پہلی لہر آئی، اس کے بعد بالآخر وہ چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔
وہ بھی تنخواہیں نہیں دی جو پچھلی تھی، آخر گھر آ گئے، وہ ہمیں تنخواہیں تو مل رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی آپ کو بھی، شیطان ہمیں اس طرف لے جاتا ہے جہاں اللہ کی ناشکری کا پہلو ہو، جیسے تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا، تھوڑا سا ناشکری کا پہلو ہے، ادھر نہیں لے جاتا کہ ہے تو صحیح۔ ہم ہمیشہ، میرے عزیزوں، میں ایک بڑا سبق عرض کر رہا ہوں اپنے آپ سے بھی آپ سے بھی، ہم ہمیشہ احسان والے پہلو کو دیکھیں، ہمیشہ احسان والے پہلو کو دیکھیں، نہ شکری والے پہلو کو نہ دیکھیں، نہ شکری والے پہلو کو نہ دیکھیں۔ نہ شکری والے پہلو کو دیکھیں گے تو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ میرے رب کو کیا پرواہ ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، سارے نافرمان ہو جاؤ، میں نے جمعے میں بھی کہا تھا، سارے نافرمان ہو جاؤ، ناشکرے ہو جاؤ، اس کی شان میں رتی بھر بھی فرق نہیں پڑتا، اس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ اپنا نقصان کریں گے، بیڑا غرق کریں گے، شکر گزار ہو جائیں گے، اس کا کوئی بھلا نہیں ہوگا کہ اس کی شان بڑھ جائے گی، لوگ میرا شکر شکر کرتے ہیں، اپنا ہی بھلا کریں گے۔ اس کی شان میں کوئی کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے، کمی تو اللہ کی شان میں ہوتی نہیں، اللہ کی شان میں زیادتی بھی نہیں ہوتی۔ زیادتی ایسی نہیں ہوتی کہ زیادتی اس چیز میں ہوتی ہے جس میں پہلے کچھ کمی تھی پھر زیادتی ہوئی ہے نا۔ گلاس ہے، یہ یہاں تک پانی تھا، میں نے تھوڑا سا اور ڈالا، کچھ زیادہ ہو گیا، جو زیادہ ہوا پہلے کم تھا نا، پھر زیادہ ہوا ہے۔ اگر اللہ کی شان میں زیادتی ہو، اس کا مطلب ہے پہلے شان کچھ کم تھی، اب تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے، اس کی شان کہاں کم ہے؟ اس لیے ہمارے شکروں سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اپنا ہی بھلے ہیں اور اپنی ناشکری سے اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں ہیں۔ تو آج سے آئندہ میں اور آپ یہ سبق پکا کریں کہ ہم اللہ کے احسانات یاد کریں گے، ناشکری والے پہلوؤں کو شیطان اے بھی صحیح یاد دلائی بھی سے دفع کریں گے، اس کو کریں گے نا بھائی۔ یہ ہمارا سبق ہے ان آیات سے، موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے جو اللہ اپنے احسان بتلا رہا ہے کہ میرے احسان نہ بھولا کرو۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور موسیٰ وہ احسان بھی یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور پھر ہم نے تمہیں غم سے نجات دی تھی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے بھی گزارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا، جو فرعون کے ماننے والے تھے ان کو قبطی کہتے تھے، تو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ بنی اسرائیل تھے۔ تو ایک قبطی نے یعنی فرعونی نے ایک بنی اسرائیل کے آدمی کو لڑائی کر رہا تھا اس کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام قریب سے گزرے تو اس کو سمجھانے کے لیے بھی، اس سے کیوں لڑ رہا ہے، کیوں ظلم کر رہا ہے اگلے پر، تو اس کو نا مکہ مارا وہ تھا ہی مریل سا، مکے سے ہی مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی میں تو مکہ ہی مارا تھا، پہلے ہی مرا پڑا تھا وہ تو۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام غمزدہ بھی ہوئے کہ یار یہ تو بندہ ہی مر گیا ہے، حالانکہ نہ ان کا مارنے کا ارادہ تھا اور نہ مکے سے آج تک کوئی انسان مرا ہے، بس ویسے ہی مقدر میں اس کا مرنا تھا تو مکے سے مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں مصر چھوڑ کر مدین آ گئے تھے، وہاں جب مدین آئے تھے پھر 10 سال وہاں رہے، واپسی پر صفورہ سے شادی ہوئی تو پھر واپس آئے مصر، وہ واقعہ ہے۔ تو یہاں اللہ نے اس غم کا اشارہ کیا کہ ہم نے آپ کو اس غم سے نجات دلائی۔ غم سے نجات یہ دلائی کہ جب آپ کو غم ہو گیا کہ ہائے میں نے بندہ قتل کر دیا ہے، اب فرعونی مجھے تکلیف نہ پہنچائیں، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غم سے نجات اس طرح دلائی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم یہ سرزمین چھوڑ دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر چلے گئے مدین کی طرف، تو پیچھے والے کرندوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ غم سے نجات تھی۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تو جب تم مدین میں چلے گئے تو مدین والوں میں تم کئی سال رہے، یہ کئی سال سے مراد 10 سال ہے۔ پھر تم اے موسیٰ واپس اس وقت پر آئے جو پہلے سے مقدر تھا، وہ یہ تھا کہ 10 سال بعد واپس ہو گئے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنا لیا موسیٰ۔ اس میں بھی اشارہ ہے، اللہ نے پہلے احسان گنوائے پھر کہا کہ میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنا لیا ہے۔ اس میں یہ درس ہے جو آدمی اللہ کے احسانات کو ہر وقت یاد کرتا ہے، بچپن کے احسان، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک بچپن کا احسان یاد دلایا، ایک جوانی کا یاد دلایا، صرف 2 احسان یاد دلائے، یہ بتانے کے لیے بچپن سے لے کر اب تک، بچپن کے، جوانی کے، بڑھاپے کے سب احسانات یاد رکھنے چاہیے، اللہ کا کوئی احسان بھولنا نہیں چاہیے۔ جو آدمی اللہ کے احسانات کو یاد رکھتا ہے تو وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کو میں اپنے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ جو اللہ کے احسانات کو نہیں بھولتا اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اللہ اس کو دکھوں سے نجات دیتا ہے، اس کی مرادیں بھی پوری کرتا ہے، دعائیں بھی سنتا ہے۔ میرے عزیزوں ہمیں اللہ سے نہ دوستی کرنی نہیں آئی، ہمیں اللہ سے نہ محبت کرنی نہیں آئی، اس سے لو لگانی نہیں آئی۔ ایک آسان سا نسخہ ہے کہ ہم اس کی نافرمانی جان بوجھ کر نہ کریں، غلطی سے ہو جائے توبہ کر لیں، گناہ کوئی نہ کریں اور ہر کام سے پہلے اس کو پکارا کریں کہ یا اللہ میں میاں چنو جا رہا ہوں خیریت سے پہنچا دے، یا اللہ کل میں نے فلانی جگہ جانا ہے مجھے خیریت سے پہنچا دے، یا اللہ انٹرویو دینے جانا ہے کلیئر کروا دے، کل کاروبار کھولنے لگا ہوں تو کاروبار کے اندر خود نفل پڑھو، یہ نہیں کہ کسی کو بلوا کر، خود نفل پڑھو کہ یا اللہ میں نے یہ کاروبار کھولا ہے اس میں برکت ڈال دے،
کوئی کام ہو گیا ہے، بچے کی ولادت قریب ہے کہ یا اللہ پریشانی نہ ہو میری گھر والی کو، مجھے بھی بچے کی ولادت میں ہماری مدد کرنا، 2 نفل اللہ ہماری مدد کرنا۔ کوئی مسئلہ حالات آ گئے ہیں، کوئی محلے والے خلاف ہو گئے، کوئی رشتہ دار خلاف ہو گئے، آدمی سمجھتا ہے کہ میرا تو وہ حال ہی نہیں رہا جیسے پہلے والا تھا، تو پریشانی آ گئی ہے تو جا کر رشتہ داروں سے نہ لڑے، نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اللہ میری پریشانی دور فرما دے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اس انسان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کو گرنے سے بچا لیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف بھاگتے نہیں، اس کے احسانات کو یاد کرتے نہیں اور اس کو پکارتے نہیں۔ اگر ہم ہر وقت اس کے احسانات کو یاد کرتے رہیں، شکر میں ڈوبے رہیں، تیری مہربانی مولا روٹی تو کھلائیے، تیری مہربانی یا اللہ نماز پڑھائیے، تیری مہربانی اللہ ملتان پہنچا دیا، تیری مہربانی آج بکری ہو گئی، یا اللہ تیری مہربانی نوکری دے رکھی ہے، اللہ تیری مہربانی میں نے اچھے کپڑے پہنے، ایسے لگا رہے اللہ کے پیچھے۔ جب اس طرح لگا رہے گا اور ہر ضرورت سے پہلے دعا مانگنا شروع کر دے۔ یہ 2 نسخے مجھے اچانک یاد آ گیا، یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی زندگی کا نچوڑ بتایا تھا، وہ اتفاق سے مجھے یاد آ گیا۔ انہوں نے فرمایا 2 کام کر لو صرف، اللہ تمہیں سنبھال لے گا، صرف 2 کام کر لو، یہی جو بھی آیتوں سے نکل رہا تھا۔ انہوں نے کہا ایک شکر اور ایک دعا، یہ 2 کام کر لو بس، ہر کام پہ شکر، اللہ تو نے شکر ہے مجھے خیریت سے یہاں پہنچا دیا، اللہ تیرا شکر ہے مجھے کھانا کھلا دیا، اللہ تیرا شکر ہے مجھے کپڑے دے دیے، اللہ تیرا شکر ہے میں ٹھیک ہو گیا، بیماری بخار ہوا تھا ٹھیک ہو گیا، ہر بات میں نا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے بس، یا اللہ یہ ایکسیڈنٹ ہونے لگا بچ گیا، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، ہر بات میں نا اللہ تیرا شکر ہے۔ بچوں کو دیکھا اللہ تیرا شکر ہے اولاد دی، بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی دیکھے اللہ تیرا شکر ہے بیوی دی، اللہ تیرا شکر ہے مجھے بہن دی، اللہ تیرا شکر ہے مجھے ماں دی، اللہ تیرا شکر ہے مجھے گھر دی، اپنے گھر میں سویا ہوں، ہر وقت شکر میں نہیں اس کے احسانات سوچنا۔ دوسرا دعا، ہر کام سے پہلے دعا، اللہ فلانا کام کرنے لگا ہوں، فلانا کوئی بڑا کام نہیں، دکان کھولنے جا رہا ہوں، یا اللہ آج روزی اچھی دینا، انٹرویو دینے جا رہا ہوں، چلو انٹرویو تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یا اللہ میں آج فلانی جگہ جا رہا ہوں مجھے کامیاب کرنا، یا اللہ مسجد جا رہا ہوں خیریت سے پہنچا دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دعا، یا اللہ دوائی لینے جا رہا ہوں مجھے شفا دے دینا، اللہ بازار میں سبزی لینے جا رہا ہوں میری مدد فرمانا، کم پیسوں میں اچھی آ جائے، دھوکہ نہ ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ۔ آپ کہیں گے سبزی پر کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، تسمہ وہ بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ تسمہ ٹوٹ گیا ہے، تسمہ مجھے دے دے، تسمہ، یا اللہ سبزی لینے جا رہا ہوں مجھے سبزی دلا دے، یعنی کم پیسوں میں اچھی چیز آ جائے، ہر بات میں اللہ سے مانگنا، یا اللہ خیریت سے مجھے لے جانا، آپ یہاں سے بیٹھے ہیں گھر جا رہے ہیں، اللہ خیریت سے مجھے گھر پہنچا دینا، انسان کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ ہر بات پر شکر اور ہر بات سے پہلے دعا، یعنی ہر کام ہو جانے کے بعد شکر اور ہر کام سے پہلے دعا، تو جو ہم یہ 2 کام کر لیں اللہ ہمارے ہاتھ پکڑ لے گا، اللہ ہمارے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اللہ ہمارے ہاتھ پکڑ لے گا۔ ہم جیسے گناہ گاروں کا، آپ عقیدت میں کہیں کہ مول صاحب عاجزی سے کہہ رہے ہیں اور بات ہے، میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں، ہم جیسے مول صاحب گناہ گاروں کا میں نے تو اتنا آزمایا ہے، اتنا آزمایا ہے، اس لیے میں وہ کیفیات سے بول رہا ہوں کہ ہم نے اللہ کو اپنا بنایا نہیں، ورنہ اللہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ میں آپ کو تجربات بتا رہا ہوں کہ ہم نے اللہ کو اپنا بنایا نہیں ہے، ورنہ ہم جیسا آدمی بھی اللہ کو پکارنا شروع کر دے، اللہ ہر کام میں آسانی نکال دیتا ہے۔ میرے زندگی کے تجربات ہیں، تجربہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی بھی پریشانی آئی تو میں نفلیں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، دعا مانگنا شروع کر دیتا ہوں کہ یا اللہ میری مدد فرما، تھوڑا سے بھی مجھے کوئی پریشانی آ جائے اللہ میری مدد فرما۔ میرے بھائیو واللہ میں نے بارہا دیکھا ہے اللہ اس پریشانی سے مجھے ایسے آرام سے نکال لیتا ہے۔ اس لیے میرا تو ایک اللہ نے اپنی رحمت سے وہ ایک کہتے ہیں نا ذہن بنا دیا ہے کہ ہمارے سارے مسئلوں کا حل دعا میں ہے اور نفلوں میں ہے، دعا میں ہے اور نفلوں میں ہے۔ تھوڑی سی مجھے کوئی پریشانی بڑی لگے، مسئلہ بڑا لگے تو میں روزے رکھنا شروع کر دیتا ہوں، مسلسل روزے رکھنا شروع کر دی، تو پھر اللہ کو کہہ دینا کہ یا اللہ میں تو اتنا ہی کر سکتا تھا، ہمارا روزہ بھی ٹوٹا پھوٹا، نفلیں بھی ٹوٹی پھوٹی، یہ نہیں ہے کہ اب ہماری نفلوں پر ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہم تو اب نیک بن گئے، نہیں، یا اللہ یہ ہم نے نیکوں جیسی ایک شکل بنائی ہے، تیرے نیک تو پتہ نہیں کیسے نفلیں پڑھتے ہوں گے تجھے منا لیتے ہوں گے، تیرے نیک تو پتہ نہیں کیسے روزے رکھتے ہوں گے تجھے منا لیتے ہوں گے، اللہ ہم تیرے گرے پڑے بندے ہیں، ہم نے نفل پڑھنے کی ایک شکل بنائی ہے، نفل ایسے نہیں پڑھی جیسے پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنے کی ایک شکل بنائی ہے، ویسے نہیں رکھا جیسے اللہ والے روزے رکھتے ہیں، ان کے آنکھ سے لے کر پاؤں تک روزہ ہوتا ہے، ہر بات میں روزہ، ان کی آنکھوں کو روزہ ہوتا ہے، ان کے کانوں کو روزہ ہوتا ہے، ان کی زبان کو روزہ ہوتا ہے، ان کے دل کے جذبات کو روزہ ہوتا ہے، ان کے دماغ کی سوچوں کو روزہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا روزہ ویسے نہیں ہے، ہم نے روزے کی ایک شکل بنائی ہے، اب دعا کی شکل بنائے بیٹھا ہوں، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، مجھے اس کام میں مدد عطا فرما۔ اللہ ہم جیسوں کی بھی مددیں کر دیتا ہے، تو اس لیے ہمیں نا اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں تو نیک نہیں ہوں، میں کیسے پکاروں اللہ کو، یہی تو شیطان رولے ڈالتا ہے کہ تم نیک نہیں ہو، تم کیسے کرو گے، تو اللہ والوں کے کام ہوتے ہیں، آپ کے دلوں میں بھی ڈالے گا
وہ کہیں گے مولوی صاحب تو چلو ماشاءاللہ عالم ہے نا، وہ تو مانگتے ہوں گے تو ان کی ہو جاتی ہوں گی، ہماری کیا ہوگی؟ واللہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، تمہیں اس پٹڑی سے نکال دے گا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا، کسی کو کہا میرے ساتھ بھی پیش آمدہ ہے، میں نے کہا جی اللہ کے نبی ایسے کرتے تھے، ہم ایسے کرنا چاہنے لگے، وہ تو اللہ کے نبی تھے جی، ہم کہاں؟ کیسا دھوکہ ہے شیطان کا۔ میں نے کہا جی ایسے تو صحابہ ایسے کرتے تھے، جو صحابہ تو کیا شان تھی، ہم کہاں جی، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دھوکہ ہے شیطان کا، بھی تم اس راہ پہ چلو ہی نا، بھائی نہیں نیک راہوں پہ تو چلنا ہے۔ چلنے کے بعد اللہ کو یہی کہنا ہے کہ اللہ مجھے چلنا نہیں آیا، مجھے دعا مانگنی نہیں آئی، اللہ مجھے رونا بھی نہیں آیا، اگر رونا آیا تو ٹوٹا پھوٹا ہے، اللہ مجھے نفل پڑھنے بھی صحیح نہیں آئے، لیکن شکل میں نے تیرے نیکوں والی بنائی ہے، لاج رکھ لے، میرا مسئلہ حل کر دے، میری پریشانی حل کر دے۔ واللہ میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے۔ وہ بندے کی اس ٹیڑھے منہ کو دیکھ کر، عاجزی دیکھ کر، بیچارہ کہہ تو رہا ہے میں کسی کھاتے کا نہیں، اللہ کی قسم اللہ رحمت فرماتا ہے، اللہ رحمت فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے ٹیڑھے منہ کو ہی پسند کرتا ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی نفلوں کو دیکھ کے فیصلے کر دیتا ہے۔ رب ہم سے صحابہ جیسے نفل نہیں چاہتا، رب ہم سے صحابہ جیسے روزے نہیں چاہتا، اس کو پتہ ہے 15ویں صدی کا مسلمان ہے، آیا تو میرے ہی در پہ ہے، اور تو کہیں نہیں بھاگا نا، پھر اللہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، پھر اللہ اس کو لے کر چلتا ہے، پھر اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنواتا ہے، آخرت بھی اچھی بنواتا ہے۔ تو ہمارے آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے، شکر اور دعا، شکر اور دعا، شکر اور دعا۔ ہم نے ہر اللہ کے احسان پر شکر کرنا ہے، ہر بات ہی احسان ہے، اور کیا ہے؟ ہر کام کے کرنے سے پہلے دعا اللہ یہ کرا دے، یعنی مثلا میں آخری مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں، چھوٹی سی مثال جو بارہا دے چکا ہوں، ہم نے یہاں سے چنو جانا ہے، یا اللہ مجھے خیریت سے چنو پہنچا دے، چنو پہنچ کر اللہ تیرا شکر تو نے پہنچا دیا، میں نے وہاں سے جا کے لیپ ٹاپ لینا ہے، اللہ مجھے لیپ ٹاپ خریدنے میں میری مدد فرما، میں نے جا کے خرید لیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے خریدوا دیا۔ ایسے ڈاکٹر پاس جانا ہے کہ یا اللہ میں ڈاکٹر پاس جا رہا ہوں میری مدد فرما، دعا مانگ لی، وہاں ڈاکٹر چیک کرا لیا، یا اللہ اب تیرا شکر ہے تو نے مجھے ٹائم دلا دیا، چیک کروا دیا۔ ہر بات میں، روٹی کھانے سے پہلے اللہ بھوک لگی ہے کھانا کھلا دے، اس نے کھانا کھلا دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانا کھلا دیا۔ ہر بات میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، جوتے کے تسمے تک میں، اتنا جب ہو جائیں گے نا، ہر بات سے پہلے دعا اور اس کے بعد شکر، پہلے دعا اور پھر شکر، پھر اڑانے دیکھنا، پھر کیسے اللہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ سنبھالتا ہے۔ تو آج کا یہ سبق آپ بھی پکا کر کے جائیں، اور میں بھی دعا، شکر اور دعا کی بجائے یوں کر لیں، دعا اور شکر، ہر کام سے پہلے دعا اور ہر کام کے بعد شکر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔